پاکستان تحریک انصاف کا مربوط موقف ہمیں دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز ترین سینئر رہنماؤں عمران خان کے انتہائی قریبی معتد سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب یہ فرمائیے گا کہ سارا قضیہ یہ ہے کہ عمران خان سیشن کورٹ میں پیش نہیں ہوئے توشہ خانہ کیس میں، اب ان کے پاس 18 تاریخ ہے، 18 اور کل بہرحال یہ معاملہ خواجہ حارث صاحب سیشن کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ عمران خان صاحب کل بھی انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں کہ وہ 18 تاریخ کو اس عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ از دیٹ رائٹ کہ وہ 18 تاریخ کو ہر حالت میں اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پیش ہوں گے؟ جی بالکل، ہماری اس کے علاوہ پٹیشن لگی ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے۔ اگر اس کی اجازت مل جائے گی تو ویڈیو لنک سے کر دیں گے، اگر نہیں ہوگی تو وہ فزیکلی اپیئر ہوں گے۔ اب یہ پھر پہلے کیوں نہ ہو پایا اسد بھائی؟ یہ اگر ہو جاتا تو شاید یہ اتنا بڑا شو ڈاؤن نہ ہوتا۔ دیکھیں، یہ تو سوال آپ کو حکومت سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیوں جو پچھلے 1.5 دن ہم نے دیکھا وہ کیوں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے بڑے اس کے اوپر تبصرے کیے، بڑے انہوں نے کہا کہ جی غیر قانونی کام کیا، تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھا۔ لیکن ہمارے سامنے 2 آرڈرز آ جائے، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اور دوسرا لاہور ہائی کورٹ کا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک آرڈر میں بھی یہ بات نہیں کی گئی۔ اور جو بات عمران خان صاحب نے کل کی تھی، جو ہمارے وکلاء نے ہمیں تجویز دی تھی اور جس کو مانا عمران خان صاحب نے اور وہ انڈرٹیکنگ دے دی، میری ہی بات ہوئی تھی، وکلاء کی پہلے مجھ سے بات ہوئی، پھر میں نے خان صاحب سے بات کی اور ان سے منظوری دے کے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ انڈرٹیکنگ دی جائے گی۔ وہی انڈرٹیکنگ کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہے کہ وہ اسی کو بنیاد بنایا جائے۔ تو جو کل ہو رہا تھا وہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ قانون کا عمل درآمد کرایا جائے، وہ ایک بڑی ایک کوشش ہے حکومت کی۔ عمران خان سے سیاسی مقابلہ وہ کر سک رہے نہیں ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو روکنا ہے اور اس کو روکنے کے طریقہ کار اب وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو کوئی جیل میں ڈال دیا جائے یا خدا نخواستہ ان کی جان کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ اس کا حصہ تھا، یہ اس کا قانون سے تعلق نہیں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ان کے حامی جو ان کو شاید پسند بھی کرتے ہیں، وہ ان میں ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے تھی۔ لیڈر کے لیے تو گرفتاری ایک بڑا ایک میڈل ہوتا ہے، وہ بڑی اس کی اس کے تو ریٹنگز بہت زیادہ بڑھتی ہیں اس سے، اور بہرحال ایک جو ان کے سپورٹرز یا فالوورز ہوتے ہیں ان کو بھی ایک بڑا میسج جاتا ہے۔ تو یہ کیوں اوائڈ کیا انہوں نے؟ بہت سے لوگوں کی رائے خواہش یہ تھی کہ خان صاحب آپ باہر نکلتے اور کہتے آپ پکڑو مجھے۔ اچھا، میں تو کیونکہ 10 دن راجن پور میں گزار کے آیا ہوں تو ظاہر ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمومی طور پہ سیاستدان اگر کسی نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے قربانی اس کو دینے کے لیے تیار ہونی چاہیے، اور اگر جیل جانا پڑے تو جیل بھی چلے جانا چاہیے۔ تو عمومی طور پہ تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے میں سختی سے اس کی مخالفت کرتا ہوں، اور تمام جو اندرونی میٹنگز بھی ہوتی ہیں میں اس کے اندر، ظاہر ہے ہمیں کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ کوئی قانونی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جان کو جو خطرہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کسی صورت میں ہمیں قبول نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں جیل کے اندر۔ سیاسی طور پہ اگر مقبولیت چاہیے تو کامران بھائی، اس وقت جو عمران خان کی مقبولیت ہے، جیسے خود آپ نے اپنے بیانیے میں کہا، میرے خیال میں اس میں کوئی مزید اضافے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اب نیکسٹ کیا ہے؟ اب آئندہ چند دنوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اتوار کو آپ نے 2 بجے مینار پاکستان پہ جلسہ کال کیا ہوا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس کا کلیش ہو رہا ہے پی ایس ایل کے فائنل کے ساتھ، اور اس دوران اتنی انٹرنیشنل کرکٹنگ ہمارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، تو اس کو اوائڈ کیوں نہیں کیا جا رہا، یا کیا اس سلسلے میں ابھی کیا فی الحال کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، گدافی اسٹیڈیم بالکل ایک مختلف جگہ پر ہے اور مینار پاکستان ایک مختلف جگہ میں ہے، جو لاہور کو جانتے ہیں وہ کوئی ایک دوسرے کے آس پاس نہیں ہے، اور پی ایس ایل کے ہوتے ہوئے جو حکومت نے پچھلے 1.5 دن سے کیا ہے تو ظاہر ہے اس سے پی ایس ایل کو خطرہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایک جلسہ اب پرامن ہو رہا ہوگا، یہاں تو لاٹھی چارج، واٹر کینن، ٹیئر گیس شیلنگ، سیدھی ربر بلٹ فائر ہو رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا پی ایس ایل چلتے ہوئے، تو اس لیے حکومت یہ تو بہانہ بنا نہیں سکتی ہے۔ ٹائمنگ مختلف ہیں،
پہلے میچ جو ہے وہ 7 بجے شروع ہوگا اور خان صاحب کی تقریر جو ہے وہ مغرب سے پہلے ختم ہوگی، تو اس لیے دونوں کا آپس میں ٹائم کا کلیش نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے نکل کے ہم لوگ سب PSL فائنل بھی دیکھیں گے. تو ابھی آپ کا لاہور کا جلسے کا پلان ہے، اس کی تیاریاں کب شروع ہو رہی ہیں؟ جی اس کے لیے ٹیم بنا دی گئی تھی اور انہوں نے اپنی تیاریوں کے اوپر کام شروع کر دیا. جی اور الیکشن کے حوالے سے فرمائیے گا کہ کس لیول پر ہے ابھی پریپریشن جو ہے؟ الیکشن کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ تو ٹکٹ ایلوکیشن کا مرحلہ ہے. اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ جو ہے ریجنل پارلیمانی بورڈز بنا دیے تھے. ان پارلیمانی بورڈز کی جو ہے میٹنگز جو ہیں سینئر لیڈرشپ کے ساتھ جو خان صاحب خود چیئر کر رہے تھے، ہم لوگ سب اس میں موجود تھے، وہ ہو گئی. اس سے شارٹ لسٹنگ کر لی گئی. اس کے بعد خان صاحب نے کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے ٹکٹ خود دینے، تو انہوں نے ذاتی طور پہ بے تحاشا ٹائم لگایا پچھلے 2-3 ہفتے کے اندر انفرادی طور پہ ایک سیٹ کو فالو اپ کرتے ہوئے. تو اب ہم اس پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں جہاں پر جلد آپ دیکھیں گے کہ ٹکٹس کی اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹ کی ایلوکیشن ہونی شروع ہو جائیں گی. سو وہ پہلا مرحلہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ پنجاب الیکشن کے لیے ایک باقاعدہ سیل بنا دیا گیا ہے. ہمایوں اختر خان صاحب کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ پوری ٹیم ان کے ساتھ ہوگی. اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل جو ہے یعنی میرے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی 6-7 ٹیمز ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو مجموعی طور کے اوپر سچویشن کو دیکھ رہی ہوں گی. تو ہماری جو انتظامی طور پہ جو تیاری ہے اور سیاسی طور پہ جو تیاری ہے الیکشن کی ہماری الحمدللہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے. اب یہ اس وقت زبان پارک کے اطراف کا جو صورتحال ابھی ہم نے دکھایا ابھی کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور کافی بلاک کیا ہوا ہے اس کو چاروں طرف سے، اور اندر آپ کے کارکنان موجود ہیں، تو یہ ابھی تک صورتحال جو یہ پریٹی ٹینس، کافی ٹینس نہیں لگ رہی ہے اصل میں یہ صورتحال؟ ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ہم نے کہنے کی بھی کوشش کی تھی کہ آپریشن کو بھی ختم کر دیا جائے. جب فیصلہ آ جائے گا، اسلام آباد سے فیصلہ آ جائے گا، تو اس کے بعد دوبارہ پولیس کو موبلائز ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن حکومت نے کہا جی کہ بڑا مشکل ہوتا ہے پولیس کو موبلائز کرنا، پتہ نہیں کیا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ جج صاحب کے سامنے ہی انہوں نے رکھا تھا کہ جی کہاں وہ چلی جائے گی. تو پولیس پیچھے ہٹ گئی ہے لیکن موجود ہے، راستے ابھی بھی بند کیے ہوئے ہیں. اور ایک جس کو کہتے ہیں ایک دھمکی ہے ابھی بھی سر پہ کہ اگر کورٹ سے اجازت ملی، عدالتوں سے اجازت ملی تو دوبارہ آپریشن شروع بھی کیا جا سکتا ہے. اور اسی لیے ہم نے یہ وہاں سے نکلنے کے بعد جب عدالت سے میڈیا ٹاک کی تھی تو اس میڈیا ٹاک کے اندر میں نے اپنے تمام کارکنان کو یہ بولا تھا کہ ابھی آپ نے گھر نہیں جانا، آج تو امید ہے اچھی طریقے سے سوئیں گے سب، لیکن موجود رہنا ہے. اور کل آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ 2 امپورٹنٹ معاملات ہیں. اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں خواجہ حارث صاحب جائیں گے، وہاں پلیڈ ہوگا، اور ایک امپورٹنٹ کیس صبح 10 بجے لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ بالکل جی، آج ہم نے عدالت کا جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، اس کے بعد میں بیٹھا لیگل ٹیم کے ساتھ اور ہم نے تفصیل کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی کل کے لیے مکمل کر لی ہے. وہ ابھی انفیکٹ آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے خان صاحب کے ساتھ بھی شیئر کر لی ہے. اور اس کے اندر اسلام آباد میں بھی جو ہماری اسٹریٹجی ہوگی، سیشن میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے لاہور کے اندر جو ہماری اسٹریٹجی ہے مکمل. آپ کو پتہ ہے نا آج کل ریوڑیاں میرے خیال میں اتنی نہیں بڑھتی اتنی آسانی سے جتنی FIR بڑھ رہی ہیں عمران خان کے خلاف. تو آج کو 2-3 نئی FIR اور آ گئی ہیں. تو کل حفاظتی جو ضمانت ہے اس کے لیے بھی اپلائی کیا جائے گا کل صبح کو لاہور کے اندر. تو ایکچولی وہ 2 نہیں ہے، 2 سے زیادہ کل کیسز ہیں، لیگل کیسز جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری تیاری مکمل ہے اور انشاءاللہ کل کا دن ٹھیک گزرے گا. اچھا، ایز ریگارڈ ٹو الیکشنز، اسد بھائی آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ابھی ریسنٹ میٹنگز کی ہیں کل پرسوں کے اندر، اس میں تو بالکل بلینکٹ نو آ گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. ڈیفینس منسٹری، فائنانس منسٹری، انٹیریئر منسٹری اور تمام متعلقہ اداروں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز ہو سکتی ہے، الیکشن کا نام کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. اب اس کا کیا رد عمل ہے آپ کا؟ اس پہ کیا ہوگا؟ مطلب اب الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم نے شیڈول دے دیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پریس ریلیز دے دی جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست کی تمام ریاست کے تمام اداروں نے کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن میں شریک نہیں ہوں گے. اچھا، آئین اس کے اندر بالکل واضح ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار موجود ہے آئین کے اندر کہ وہ کسی بھی ادارے سے جو بھی مدد مانگنا چاہتے ہیں الیکشن کے لیے وہ مانگ سکتے ہیں. اور تمام ادارے جو ہیں
وہ ان کو پابندی ہے آئین کے تحت کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی جو بھی مدد ان کو چاہیے ان کو فراہم کرنی ہے. تو یہ غیر آئینی جواب ہے. وہ ایک اپنا تجزیہ ضرور پیش کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ آئین کی دفعہ کو کوٹ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اگر لیٹر ایشو کرے گا کہ ہمیں اتنے بندے چاہیے سیکیورٹی کے لیے یا اتنا پیسہ چاہیے تو آئینی طور پہ پابند ہیں فائنانس منسٹری, ڈیفنس منسٹری اور جتنے بھی ادارے ہیں پروونشل گورنمنٹس کہ انہوں نے وہ سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. آپ کو صرف ایک چیز کی مثال دے دوں کہ کتنی مذاق خیز صورتحال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ موجود نہیں ہے اور پیسہ موجود نہیں ہے. کامران بھائی ٹوٹل پیسہ جو انہوں نے ملا کے مانگا ہے نا تو کوئی 61 ارب روپے ہے. الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے کہ ان کو الیکشن کرانے کے لیے چاہیے اور آپ معیشت کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. اس سال جو ہے ہمارا وفاقی حکومت کے اخراجات جو ہیں وہ ماہانہ 1000 ارب روپے سے زیادہ ہیں. ماہانہ اخراجات 1000 ارب روپے سے زیادہ یعنی سالانہ اخراجات جو ہیں وہ 12000 ارب روپے سے زیادہ ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 61 ارب روپے ہے یعنی 0.005% جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. باقی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس پیسہ موجود ہے. مسئلہ نہ پیسے کا ہے نہ مسئلہ سیکورٹی اہلکاروں کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ووٹ نہیں ہے پورے عمران خان سے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ ہے سادہ سا مسئلہ.